کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم بڑے چالاک ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی چالاک نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھیں یہود و نصارہ بہت چالاک ہیں۔ جہاں آپ کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیشہ یہود و نصارہ نے مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کی اور اب تک وہ کر رہے ہیں۔ ان کی کوئی رات ایسی نہیں گزرتی کہ جس رات وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اور اسلام کو مٹانے کے لیے سازش نہیں کرتے، لیکن ہم خواب خرگوش کی طرح محض استراحت ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر پاکستانیوں پر کوئی حملہ نہیں کر رہا، لہذا ہم آرام سے جی سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ ہمارے خلاف سازشیں نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ ہماری بھول ہے اگر مسلمان یہ سوچ رہا ہے تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کامیاب رہنے کے دو اصول بتائے تھے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے ان دونوں اصولوں پر عمل نہیں کیا۔ ہم اللہ و رسول کی اطاعت نہیں کرتے، اور دوسری بات ہے کہ 57 سے 58 اسلامی ممالک ہیں لیکن ایک پیج پہ جمع نہیں ہے۔ خدا کی قسم جس دن مسلمان یہ سوچ لے گا کہ میرا ہر کام قرآن و سنت کے مطابق ہوگا، میرا ہر کام اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوگا، اور جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اگر یہ ذہن بنا لیں کہ اب ہم نے لڑنا نہیں ہے، ہم نے ایک پیج پہ جمع ہو جانا ہے، میں اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اس پوری دنیا کے عیسائی اور یہودی مسلمانوں کو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کو زخمی اور شہید کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ آپ کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ یہ فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ فلسطینیوں کو گاجر و مولی کی اتنا کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی زخمی کرتے ہیں، کبھی شہید کرتے ہیں، ان کی نجی اور سرکاری املاک کو شہید کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اباب ذیوکار ہمیں سوچنا پڑے گا اور اپنی آنکھیں کھولنا پڑیں گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم خاموش ہیں، ہم خاموش ہیں، کیونکہ یہودیوں کو پتا ہے کہ پاکستان کچھ نہیں کر سکتا، ایران کچھ نہیں کر سکتا، ترکی کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر ہم کچھ کرتے تو آج فلسطین کی یہ حالت نہ ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ ایک وقت ایسا آنا ہے کہ میرے امتی بکھر جائیں گے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے کہ اس کے جسم کے کسی حصے میں چوٹ لگتی ہے تو اس چوٹ کی وجہ سے پورا جسم جو ہے وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں ترغیب دے رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم دنیا میں کامیاب و کامران رہو تو پھر یہ نہ دیکھنا کہ وہ فلسطین کا مسلمان ہے، وہ ایران کا مسلمان ہے، وہ افغانستان کا مسلمان ہے، وہ عراق کا مسلمان ہے، یہ دیکھ لینا وہ مسلمان ہے۔ جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اسی نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ ان کے رنگ کو نہ دیکھنا، ان کی زبان کو نہ دیکھنا، ان کی وضاحت نہ دیکھنا، صرف یہ دیکھنا وہ مسلمان ہے۔ جس خدا کو تم مانتے ہو اسی خدا کو وہ مانتے ہیں، جس رسول کو تم مانتے ہو، جس نبی کو تم مانتے ہو اسی نبی اور اس رسول کو وہ مانتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، آج دیکھ لیجئے یہودی جو ہیں جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ فلسطینیوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، گاجر و مولی کی اتنا کاٹتے ہیں، یہاں تک کہ اب تو انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی کہ دوران تراویح، دوران نماز، دوران سجدہ انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا ہے۔ لیکن اس کے جواب میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ صرف مذمت، صرف احتجاج۔ اللہ اکبر۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ احتجاج وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے مذمتیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، جو بے اختیار ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں کر سکتے۔ مذمت تو وہ کرتے ہیں۔ مذمت کون کرے گا اور جنگ کون کرے گا؟ مذمت وہ کریں گے جو بے اختیار ہیں، یعنی ہم جیسے لوگ۔ ہمارے پاس کوئی کرسی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، ہم مذمت کرتے ہوئے، ہم احتجاج کرتے ہوئے، ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہوئے اچھے لگتے ہیں،
لیکن جو صاحب اختیار ہیں، جن کے پاس کرسی ہے، وہ بھی مذمت کریں تو افسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے کب دیا جائے گا؟ مجھے بتائیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، مذمت سے نہ دو۔ مذمتیں وہ کیا کرتے ہیں جن کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر تم کہتے ہو کہ بہترین میزائل پاکستان کے پاس ہے، بہترین فوج پاکستان کے پاس ہے، بہترین فائٹرز پاکستان کے پاس ہے، ایٹمی پاور پاکستان ہے، تو آپ کو چاہیے نا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ خدا کی قسم، جس دن اسرائیل نے فلسطین پر پہلا حملہ کیا تھا، اگر اس دن اسلامی ممالک سارے کے سارے اکٹھے ہو جاتے اور خصوصاً پاکستان بھی شامل ہو کر جہاد کا علم بلند کرتے، جہاد کرتے نہیں، صرف یہ نعرہ لگا دیتے کہ ہم یہودیوں کے خلاف جہاد کریں گے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، فلسطین آج شاد و آباد ہوتا۔